رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا روز قیامت آگ میں ہوگا۔ یہ صحیح الجامع کی حدیث اور اس کا نمبر 5807 ہے۔ صحیح ترغیب میں اس کا نمبر 762 ہے اور طبرانی صغیر میں اس کا نمبر پہلی جلد میں 58 ہے، یعنی 58 نمبر ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے اپنے اموال کی زکوٰۃ روک لی ان کے لیے آسمان سے بارش روک دی جائے گی۔ یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے اور اس کا نمبر 764 ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے نا، بارش تو رحمت رک جائے گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ روکنے والے لوگوں کو اللہ قحط سالی سے دوچار کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے، 763 نمبر ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، دوسری جلد کی اس کا نمبر 126 ہے اور سنن کبریٰ البیہقی کی تیسری جلد کی 376 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس بھی اسی قسم کی روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، جنہوں نے زکوٰۃ روک لی ان کی بارش روک دی گئی۔ یہ صحیح ترغیب کی 765 نمبر کی روایت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے مانعین زکوٰۃ، حکومت ان کے ساتھ قتال کرنے کا حق رکھتی ہے، لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا اور صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی، کسی نے بھی مخالفت نہیں کی اور سب آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے۔ تو اگر زکوٰۃ کا انکار کر دے کوئی ایک بندہ تو حکومت اس کو سزا دے گی، اور اگر پورا ایک گروہ کر دے تو پھر حکومت اس کے خلاف اعلان جہاد کر سکتی ہے اور ان کو سزا دے سکتی ہے، مگر یہ فیصلہ حکومت کرے گی، یہ انڈیویجول لیول پر آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام میں انڈیویجول لیول پر سزائیں دینے کا رواج نہیں ہے۔ اسلام کی جو سزائیں ہیں حدود کی، وہ حکومت نافذ کرتی ہے، اسلامی گورنمنٹ نافذ کرتی ہے، عوام پرسنلی نافذ کرنے کی اس کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے گا۔ بہرحال تو آپ دیکھیے کہ مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ کا انکار کر دیں تو ان سے پھر جہاد کیا جائے گا، اور صحابہ کی پوری جماعت موجود تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا تو سارے ہی اکابر صحابہ بھی زندہ اور موجود تھے اور ان کے ساتھ جہاد ہوا، اور اس جہاد سے یعنی کسی نے بھی انحراف نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والے مشرکین ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو آیت عرض کی، حامیم سجدہ کی 6 7ویں آیت ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے انکاری ہیں۔ تو پہلے بھی میں نے عرض کیا، میں دوبارہ عرض کر رہی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، کہ زکوٰۃ مسلمان ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، غیر مسلم سے تو زکوٰۃ نہیں لی جاتی۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے مشرک ہیں، تو اصل میں یہ وہ مسلمان ہیں جو ایمان لائے اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور اللہ نے انہیں مشرک قرار دیا۔ تو لہٰذا ہمیں بہت سوچنا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ سیکٹ سے کلیم کرتے ہیں، محض اس لیے کہ زکوٰۃ ادا نہ کریں، تو دیکھیں یہ بہت ہی بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس میں سے اللہ کا حق ادا کریں، اللہ اس سے آپ کے مال کو بڑھائے گا، کیونکہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اور دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر۔ تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ جو ہیں اللہ کا مال ادا کریں، اللہ کا مال ادا کریں، اور اللہ رب کریم کے حق کو بالکل نہ روکیں، اور اس کو پوری طرح سے ادائیگی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اور کتنی بڑی خوشخبری ہے نا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا۔ اور آج کے دور میں ایمان کا ذائقہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے، کیونکہ ایمان ایک رسمی بات ہو گئی ہے ہمارے لیے آج، سبھی کو پتہ ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک کی بات ہے، میں بھی آپ میں شامل ہوں۔ چاہتے ہیں کہ ایمان دل میں آئے، اترے، مگر وہ محبت نہیں آتی، نمازیں پڑھتے ہیں مگر لذت نہیں آتی، خوشی و خضوع نہیں آتا، قرآن پڑھتے ہیں مگر وہ دل میں اترتا نہیں ہے، دل میں جگہ نہیں بناتا، پریشان ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نماز میں خشوع نہیں ہے، نماز میں خضوع نہیں ہے، کیا کریں کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل بتا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے خوشی کے ساتھ، 3 چیزیں آپ نے کہی نا، اللہ کو رب مانا، پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور
زکوٰۃ کو خوشی سے ادا کیا تو وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے. تو ادا تو کرنا ہے، اللہ کا حق ہے، خوشی خوشی ادا کر. دنیا میں بھی اللہ برکت دیں گے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے. تو اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ خود اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں. مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو لہٰذا خوشی سے زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کا حق ادا کریں. اللہ آپ کو اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ رب کریم ہمارے دل کھول دے اور ہمیں مال کی محبت سے نجات دے دے، اور اپنے مال کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.